نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 63 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے دریافت کریں، پوچھیں ان سے کہ بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ لِلَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے میرے محبوب کہ اللہ ہی تمہیں اس سے مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر شرک کرتے ہو۔ تو کفار اور مشرکین کو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ایڈریس کیا کہ ان سے ذرا آپ بیان فرمائیں آپ کہ جب تم کسی مشکل میں پڑے ہوتے ہو اور یہ تمہارے خود ساختہ جو باطل خدا ہیں یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاتے، تم ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو جب وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں پاتے، تو اس وقت تم گڑ گڑا کر میرے ہی حضور جو ہے وہ التجا کرتے ہو، مجھے ہی پکارتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ انسان کی جو فطرت ہے اس کی عکاسی کی اس آیہ مبارکہ میں کہ انسان جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ کفار اور مشرکین جو تھے ان کی بھی جب نہ بنتی تھی تو پھر اسی کی طرف توجہ کرتے تھے، کیونکہ اندر وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اس کائنات ارض و سما کو بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو جب کہیں سے ان کو مصیبت اور مشکل میں آسانی کا معاملہ نہ ملتا تو وہ پھر اللہ کو ہی پکارتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہ جو طریقیوں کا اللہ نے فرمایا نا، ایک تو ظاہری تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور ایک باطنی طریقی ہے، ایک کہہ لیں حصی طریقی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے تب بھی طریقی ہے، یا پھر یہ کہ انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے، اس کا عقل اس کی عقل، اس کا شعور اس کو کوئی رستہ نہ دکھائے،
تو ایسی حالت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریکیوں میں اس کو کچھ سمجھ نہ آئے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ان ساری مصیبتوں سے تکلیفوں سے نجات دیتا ہے. اور یہ ایڈریس تو اللہ کریم نے کافروں کو کیا، لیکن ہماری حالت بھی کوئی اس سے جدا نہیں ہے. ہم عام زندگی میں الا ماشاء اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں ہر وقت اللہ بھولا رہتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ بھی یاد آتا ہے، پھر نمازیں بھی یاد آتی ہیں، پھر تسبیحات بھی یاد آتی ہیں، پھر صدقہ و خیرات کرنا بھی یاد آتا ہے. تو یہ انسان کے اندر جو کمزوری ہے، کجی ہے، اللہ کریم اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ تو چپ کے اللہ کو پکارتے ہیں نا، پھر کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کوئی یہ نہ کہے کہ تم مانتے ہیں نہیں اور پکار اس کو رہے ہو. جیسا کہ ایک واقعہ میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا تو کشتی ڈوبنے لگی تو سب نے پھر مل کر اللہ کو پکارا اور کشتی پار لگ گئی. تو اس کو سمجھ آ گئی اس بات کی. تو اس واقعے سے بھی یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کافر ہے یا مشرک ہے، اس کے اندر بھی یہ بات جاگ پختہ ہے کہ ایک قوت ایسی ہے جب کوئی کام نہ آئے تو وہ کام آتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں. کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت تو اسی کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. دریا ہوں، خشکی ہوں، بیابان ہوں، ہر ایک پر حکومت اسی کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو جو حاکم ہے حکم اسی کا چلتا ہے. تو جب وہ مصیبت اسی کی طرف سے آتی ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے. تو اب جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ مولا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، ہم تیرے تابع دار بن جائیں گے، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. تو پھر اللہ کریم اس مشکل کو ٹال دیتا ہے، اس مصیبت سے انسان کو نکال دیتا ہے. لیکن جو ہی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میں نجات دے دیتا ہوں تو یہ واپس پلٹ جاتے ہیں اسی مقام پر جہاں پر یہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں. جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ اسی شرک پر واپس چلا جاتا ہے، اسی کفر پر واپس چلا جاتا ہے. وقت نکلا، آسانی کا معاملہ ہوا، مصیبت سے دور کیا اللہ کریم نے تو پلٹ کر اپنے مقام پر آ گئے کہ جیسے کوئی مصیبت مشکل آئی ہی نہ تھی. اور اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانگتا ہے، اور مصیبت آئی تو اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کو یاد کر لیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، لیکن جیسے ہی معاملہ حل ہوا، مشکلات میں سے نکلا، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوئیں، تو پھر اسی دنیا کے چکروں میں مگن ہو گیا، پھر خدا بھی جاتا رہا اور نمازیں بھی جاتی رہیں اور تسبیحات بھی جاتی رہیں. اسی ڈگر پر چلنا اس نے شروع کر دیا جس ڈگر پر وہ پہلے چلتا. تو یہ عامت الناس کا یہ رویہ ہے. انسان بیسیکلی یاد رکھیے گا، انسان بنیادی طور پر نافرمان ہے، اس کی سرشت میں ہے نافرمانی کرنا. اسی لیے تو اللہ کریم بار بار انسان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو. انسان قانون شکن ہے، اسی لیے تو اللہ کریم قانون بتا رہا ہے، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا. انسان آزادی چاہتا ہے، ہر قسم کی آزادی چاہتا ہے،
انسان یہ چاہتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہو ویسا ہو، مجھ پر کسی کی کوئی پابندی نہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں تو آپ ایون یہاں تک ہوتا ہے، ہم نے بھی بچپن گزارا، جوانی گزاری، کہ سگے باپ کی جو پابندی ہوتی ہے وہ بھی انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا ہے بس مجھے کو پوچھنے والا نہ ہو، مجھے کو روکنے والا نہ ہو، مجھے کو ٹوکنے والا نہ ہو۔ یہ تو عام زندگی کا معمول ہے۔ چے جا کے دین پابندی لگائے، اللہ پابندی لگائے، اللہ کیا رسول پابندی لگائے، اور پابندیاں بھی وہ لگائے جس سے آپ ظاہری طور پر یہ محسوس کریں کہ میری تو معیشت جاتی رہے گی اس سے، میں جھوٹ نہ بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں ظہیر اندوزی نہ کروں گا تو میرا منافع کیسے بڑھے گا، میں ملاوٹ نہ کروں گا تو میری بچت کیسے بڑھے گی۔ چے جا کے انسان کے زندگی کے معاملات میں اس کو نظر آتا ہو کہ اگر میں سیدھے راستے پر چلوں گا تو مجھے تو ملنا ہی ککھ نہیں۔ جی اس دھوکے میں انسان آ جائے تو جب ایسے معاملات انسان کے اس طرح کی جب انسان زندگی کرتا ہے تو انسان بیسیکلی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہ ہو۔ تو اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے فرما بردار بن کے زندگی بسر کرے۔ اسی لیے اللہ کریم نے بار بار قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان کیا کہ تم تابع داری کرو، فرما برداری کرو۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم بات ماننا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ کسی ذرا سی ایسے کر کے وہ کیا کہتے ہیں رسی کو کھینچتا ہے، پنجابی چاہتے تنک لگ دی جلے بندے نو، تو فوراً دھڑم کر کے بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، 4 دن بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم کبھی ہمارے پیپر ہوتے تھے نا، آپ بھی اس زندگی میں سے گزرے، جب پیپر آتے ہیں نا سال کے بعد بندے کے، تو پھر بڑا وہ نمازوں کی طرف دھیان کرتا ہے، ٹوپیوں سروں پہ ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں، پیپر دیتے وقت بھی اور پیپر دینے کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کریم کامیاب کر رہی ہے، فیل نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وقت انسان پر آتا ہے نا کوئی، تو پھر ہر کوئی جو ہے اسی کو پکارتا ہے، ہر کوئی اسی کو پکارتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی انسان کی سرشست میں ہے کہ جیسے ہی میں اس کو اس تکلیف سے، اس دکھ سے، اس مصیبت سے نکال کر باہر کھڑا کرتا ہوں، وہ فوراً اسی طرح پلٹ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے۔ اگر کافر اور مشرک ہے تو کفر پر چلا جائے گا، شرک پر چلا جائے گا، اور اگر ایمان والا ہے تو واپس اسی زندگی میں چلا جائے گا جس زندگی میں پہلے تھا۔ دین کو بھولا ہوا، قرآن کو بھولا ہوا، خدا کو بھولا ہوا، خدا کے مصطفیٰ کو بھولا ہوا، بس دنیا کے چکروں میں اسی طرح مگن ہو جائے گا جیسے پہلے مگن ہو۔ اب یہ 2 آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کو بیان کرنے کا، ان کو قرآن کریم میں رقم کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کیوں بتا رہا ہے؟ بات تو کافر و مشرکوں کی کر رہا ہے، لیکن یہ آیا مبارکہ جو 2 ہیں یہ رہیں گی تو قیامت تک، اور ہر انسان پڑھے گا اور ہر انسان سنے گا۔ تو یہ اسی لیے اللہ کریم نے اس کو بیان کیا کہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک ہی طرف جاتی ہے، میلان جو ہے انسان کا۔ اس لیے کافر اور مشرک تو اپنی جگہ، جو ایمان والا بھی ہوگا وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ تابع داری نہیں کرے گا، الا ماشاءاللہ چند وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، پھر وہ اپنے شکر کو، اپنی عبادات کو، اپنی مناجات کو پھر وہ وقت کے ساتھ نہیں جوڑتے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اب مجھ پر کرم ہو گیا مزید تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، یا مشکل آ گئی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ وہ ہر دور میں ہر لحظہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگ، لیکن عامت الناس ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کریم یہ جو سرشست بیان کر رہا ہے انسانوں کی، یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہے کہ عام انسان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی مصیبت مشکل آتی ہے تو پھر وہ مجھے یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کو نجات دیتا ہوں تو واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اس میں سبق ہے، اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے جب بھی مصیبت آئے تو یاد کرنا تو ضرور کرنا چاہیے، مگر اعلیٰ اور اولیٰ یہ ہے انسان کی زندگی
کہ اللہ کی یاد سے کسی طور انسان کو غفلت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو پھر نہ مصیبت آئے گی نہ کوئی مشکل آئے گی۔ کیوں کہ جس نے مشکلیں بھیجنی ہیں، جس نے مصیبتیں دینی ہیں، اگر اس کے ساتھ ہی آپ کا تعلق اچھا ہو جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب رب انسان کو آزما چکا ہوتا ہے، پرکھ چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سارے راستے اللہ کریم اپنے فضل سے آسان کر دیتا ہے۔ ایک رب آسان کر دیتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہو جاتی ہے انسان کی کہ حالات مشکل بھی ہوں، اس بندے کے لیے مشکل نہیں رہتے جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں نا، یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس مقام پر جو بندہ آتا ہے کہ اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے، یا جس کو اللہ کریم پسند کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس پر مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ گلے نہیں کرتا۔ یا اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کر دے، حد سے زیادہ عطا کر دے، تو پھر وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتا کہ اب مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جا کر مصلے بچھا کر اللہ کو یاد کرتا پھر۔ ان کی زندگی کا پیٹرن ایک ہی رہتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل مقام ہے انسان کا۔ اسی کو بندہ کہتے ہیں، اسی کو بندہ کہتے ہیں۔ جب اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے تو بندہ اس منزل سے نکل جاتا ہے، اس مرحلے سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ گڑ گڑاتا بھی ہے، پھر وہ روتا بھی ہے، وہ آنسو بھی بہاتا ہے، مگر مصیبتوں اور مشکلوں سے نکلنے کے لیے نہیں، اپنے رب کو صرف راضی کرنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے نا جی۔ ایک وقت مصیبت کا آ گیا تو رب کو پکارنا جی کہ میری مشکل آسان ہو جائے، اور ایک ہمہ وقت رب کو پکارنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو یہ ادنا ہے، یہ ادنا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اور اعلیٰ کیا ہے کہ ہر وقت اس کو یاد کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کے ساتھ رشتے کو منقطع نہ کیا جائے، تھوڑا رکھیں یا زیادہ رکھیں، یہ اس کے فضل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ جب وہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کی حاضری تو لگنی چاہیے نا، اتنا رشتہ تو برقرار رکھیں۔ یہ کم سے کم رشتہ ہے ایمان والے کا جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی رشتہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ تو پھر ایمان والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر وہ کس بات کا ایمان والا جی؟ اللہ نے تو نشانی بتائی تھی نا، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ ایمان لاتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے۔ تو نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا جی، نماز بھی تو یہ تو ایسی یاد ہے کہ انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں مگن ہوتا ہے، اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کہ وہ آواز دے کر کہتا ہے آ جاؤ میری ملاقات کا وقت ہو گیا۔ تو پھر بھی جو شخص اللہ کے بلانے پر بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوتا، پھر وہ دیکھے کہ میں ایمان کے کس مقام پر کھڑا۔ تو لہٰذا یہ جو 2 آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر جو چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ اب بندے فقط مصیبت میں ہی اللہ کو یاد نہ کیا کر۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ وتیرہ تو ان کا تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے نہ تھے، جب وہ مصیبت آئی تو اللہ کو یاد کر لیا، جب مصیبت گزر گئی تو پھر اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں پر پہلے تھے۔ ایمان والے کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد رکھے، اللہ کی بات کو یاد رکھے، کبھی اللہ سے اپنے آپ کو جدا کرے ہی نہ، دنیا میں بھی رہے، دنیا کے ساتھ زندگی بھی بسر کرتا رہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے کبھی وہ غافل۔ اللہ والے وہ ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو جائے، وہ کی اندر پنجابی جی کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وار تے دل یار وار۔ ہاتھ یعنی کہ انسان کام کاج کرتا رہے، زندگی کے معاملات میں مشغول رہے،
مگر اس کا جو قلب ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کی روح ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ رب کریم کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جو بندہ دنیا کی عیش اور لہو لہو میں اس طرح کھپ گیا کہ اس کو رب یاد نہ رہا، وہ خیال کرے کہ اس کا وتیرہ وہی ہے جو کافر اور مشرکوں کا وتیرہ تھا۔ مصیبت میں یاد کر لینا، مصیبت میں یاد کر لینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کی شان، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وقت مشکل کا ہو یا آسانی کا ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ تو پھر انسان کی ساری منزلیں جو ہیں اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے خود بخود جو ہے ان کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہماری مشکلات جو آئی ہوئی ہیں یہ چھٹ جائیں، مشکلات کے بادل ختم ہو جائیں، زندگی میں یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، جی کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی اپنے گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کا سبب فرق اتنا ہی ہے۔ یہ جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں نا، یہ فقط اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو۔ تو نسخہ اللہ کریم نے بتا دیا، نسخہ دیکھیں، جو کافر اور مشرک ہیں ان کے لیے بھی علاج یہی ہے کہ مجھ کو پکارو۔ وہ مانتے نہیں اللہ کو، وہ اللہ کریم جن کا ذکر کر رہا ہے نا، میرے محبوب ان سے ذرا فرما دے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کے صرف مانتے نہیں، اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ تو جب وہ بھی پکارتے ہیں رب کریم کو، تو رب کریم کہتا ہے میں ان کو بھی نجات دے دیتا ہوں، میں ان کو بھی نجات دے دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس تو پلس پوائنٹ ہے میرے بھائی، ہم تو ایمان والے ہیں، بس جس طرح کا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، ہیں تو ایمان والے نا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہو کر اللہ کو پکاریں تو اللہ ان کو نجات دے دے، اور ہم ایمان والے ہو کر اس کو پکاریں تو ہمیں نجات نہ دے؟ تو اگر ہمیں نجات نہیں مل رہی، ہم اسٹل ابھی تک اگر مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں، جس نے ہمیں مصیبت سے نکالنا ہے، جس نے ہمیں اس تمام مشکلات سے نجات دینی ہے۔ اس کی سیدھا سا بات یہ نکلتا ہے، اس کا رزلٹ، کہ ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں۔ اور جب تک ہم اللہ کو پکاریں گے نہیں، جب تک اللہ کی طرف لو نہ لگائیں گے، اس کی طرف دھیان نہ کریں گے، اس وقت ہم انہی مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ مصیبت ختم کرنے والی ذات کائنات ارض و سما میں فقط ایک ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ جہاں مرضی آپ بھاگتے پھریں، جہاں مرضی بھاگتے پھریں، یہ باطل عقیدہ ہے کہ یہ صحیح کر دے گا، یہ صحیح کر دے گا، نہ، کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو آپ کی مشکلات میں جو ہے وہ مشکل کشائی کر سکے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں یہ ہے نا، اس چیز کو اپنے اندر بٹھا لیں کہ اگر ہم مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیں، اور سب سے پہلے نماز جو ہے 5 وقت کی، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے والے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے، اور یہی تعلق آگے بڑھتے 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 جوں جوں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رب کریم بھی بندے کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ پھر جو بندے کی رضا ہوتی ہے وہ جو رب کی رضا ہوتی ہے، جو رب کی رضا ہوتی ہے وہ بندے کی رضا ہوتی ہے۔ تو رستہ اور کوئی نہیں، رستہ یہی ہے بھائی۔ اللہ کریم بھی دیکھیں نا کیسے کیسے مضمون ہے قرآن کریم، اللہ کریم کس طریقے سے، کس سلیقے سے انسان کو سمجھا رہا ہے۔ ارے بندے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ در ایک ہی ہے، جہاں تو سب کچھ تجھے ملنا ہے، بس اس در کا ہو جا۔ تو جو اس در کا ہو گیا پھر وہ در بدر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہمیں دین کی سمجھ بھی آ جائے اور زندگی کے معاملات کو سیدھا کرنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔